شب برات کا کتنا روزہ ہے؟ یعنی شب برات میں 1 روزہ رکھیں گے یا 3 روزہ رکھیں گے یا کچھ اور؟ کیا بات ہے؟ حدیث کی روشنی میں دلیل کے ساتھ آپ کو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سمجھیے، شب برات کے بارے میں جو روزے کا تذکرہ جہاں حدیث میں ملتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ابن ماجہ شریف میں موجود ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، دن میں روزہ رکھو۔ یہ شب برات کے بارے میں حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے۔ علماء نے اس پہ تنقید کیا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ موضوع حدیث ہے، بعض کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ شب برات کا 1 روزہ ہوتا ہے اور وہ 15 شعبان کا روزہ ہوتا ہے۔ 15 شعبان کے دن میں روزہ جو رکھتے ہیں، رات میں جاگتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، تو وہ روزہ ایک ہی روزہ ہوتا ہے جو شب برات کا روزہ ہے۔ لیکن اس روزے کے بارے میں علماء کا 2 طبقہ بن جاتا ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ شب برات کا روزہ ثابت نہیں ہے، یہ حدیث موضوع حدیث ہے۔ دوسرا طبقہ، بڑا طبقہ، یہ کہتا ہے کہ روزہ ثابت ہے، مستحب ہے، ضروری فرض نہیں ہے، بہتر ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے، لہذا ضعیف حدیث سے مستحب عمل ثابت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو شب برات کا روزہ تھا۔ لیکن ایک ایسا روزہ جس کے بارے میں تمام علماء متفق ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ کیا روزہ ہے؟ وہ ایام بیز کے روزے ہیں۔ ہمارے نبی پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزہ رکھا کرتے تھے۔ 3 روزہ، 13 تاریخ عربی تاریخ کے اعتبار سے، انگریزی تاریخ نہیں ہے، 3 روزہ رکھتے تھے۔ 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، اسے ایام بیز کے روزے کہتے ہیں۔ اور یہ روزہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تمام کے تمام علماء جو شب برات کے روزے کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی جو اقرار کرتے ہیں، وہ بھی سب کے سب اس حدیث کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایام بیز کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ اب سمجھیے، اگر ہم نے صرف شب برات کا روزہ رکھا، صرف 15 شعبان کا روزہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں دلائل کے اعتبار سے مستقل ایک کتاب بھی لکھ چکا ہوں، ثابت کر چکا ہوں کہ بھائی شب برات کا روزہ ثابت ہے، مستحب ہے۔ اسی لیے صرف 1 روزہ اگر آپ رکھتے ہیں شب برات کے نام سے، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، آپ کا روزہ صحیح سالم ہے، 1 روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ 3 روزے رکھتے ہیں، یہ شب برات کے مقصد سے نہیں ہے، بلکہ آپ ایام بیز کے اعتبار سے، جو 3 روزے اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15، لہٰذا یہ 3 روزے اگر آپ رکھ لیتے ہیں شعبان کے مہینے میں بھی، اور 15 تاریخ کا روزہ ایام بیز کا تو ہے ہی وہ، اور شب برات بھی 15 تاریخ میں، لہٰذا آپ اگر یہ 3 روزے رکھ لیے، سمجھیے کہ آپ کا یہ روزہ رکھنا، یہ 3 روزہ رکھنا اتنا قوی عمل ہوا کہ تمام کے تمام علماء اس کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے۔ لہٰذا اگر آپ شب برات کے مقصد سے تو آخری روزہ ہے ہی، لیکن اور 2 روزہ ملا کر 3 روزہ آپ رکھ لیتے ہیں، سمجھیے کہ یہ روزہ آپ کا بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک ثابت ہے اور آپ کا روزہ بھی ہو گیا۔ لیکن صرف 1 روزہ رکھیں گے، وہ بھی جائز ہے۔ ہاں، اتنا فرق ہے کہ اس میں اختلاف ہو گیا، ہو سکتا ہے روزہ ہو نہ ہو، اسی لیے اگر آپ بہتر ہے 3 روزہ رکھ لیا کریے، یہ آپ کے لیے مناسب ہوگا، بہتر ہوگا۔ ورنہ شب برات کا تو 1 ہی روزہ ہوتا ہے 15 تاریخ میں۔ یہ جو 3 روزے ہیں یہ شب برات کے نہیں ہیں، بلکہ ایک آخری دن کا تو شب برات آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اور 2 روزے جو ہوتے ہیں وہ ایام بیز کی وجہ سے ہیں، لہٰذا 3 روزے رکھ لیجئے، یہ مناسب ہوگا۔ بڑے الجھن میں لوگ رہتے ہیں، 1 رکھیں 3 رکھیں، 1 رکھیں 3 رکھیں، یہی تفصیل ہے اس بارے میں دلیل کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔